تو پریشانیوں کے درمیان بھی اس کے دل میں سکون اترنے لگتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جو فیصلہ اللہ کرے گا اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوگی۔ میرے عزیز، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں، بلکہ کوشش کرنا اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص سخت غربت اور پریشانی میں مبتلا تھا۔ وہ ہر در گیا مگر کہیں سکون نہ ملا۔ آخر تھک کر اللہ کے حضور رو پڑا اور سچے دل سے دعا مانگی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اس کی زندگی کے حالات بدلنے لگے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ جب زندگی میں مشکلات بڑھ جائیں تو یہ چھوٹی سی دعا دل سے پڑھا کرے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اس مبارک کلمات میں عجیب سکون، طاقت اور امید چھپی ہوتی ہے۔ ٹوٹا ہوا دل بھی اسے پڑھ کر اپنے رب کے قریب محسوس کرنے لگتا ہے۔ میرے عزیزوں، آزمائشیں اس بات کی نشانی نہیں کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ کئی بار یہ اللہ کی طرف واپس بلانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی آہوں کو سنتا ہے، آنسوؤں کو دیکھتا ہے اور صحیح وقت پر ایسی مدد فرماتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ لہٰذا پریشان نہ ہو، اپنے دل کو مایوسی سے نہیں اللہ کی رحمت سے جوڑیں، کیونکہ جس رب کے قبضے میں پوری کائنات ہے اس کے لیے آپ کی مشکل حل کرنا ہرگز مشکل نہیں۔ مقصد پورا، ہر مسئلہ حل ہونے کا ایمان افروز وظیفہ۔ انسان کی زندگی آزمائشوں، خواہشوں اور بے شمار پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی رزق کی تنگی، کبھی بیماری، کبھی بے سکونی، کبھی رشتوں کے مسائل اور کبھی دل کی وہ خاموش دعائیں جنہیں صرف اللہ جانتا ہے۔ مگر یاد رکھیں، جس رب نے دل میں خواہش ڈالی ہے وہی اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وہی بند دروازے کھولتا ہے، وہی ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اور وہی ایک لمحے میں تقدیر کا رخ بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں